بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 29 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَحَتَّى مَا تَتَنَاهَى فِي زَهْوِكَ وَلَا تَنْتَهِي عَنْ لَهْوِكَ، یہاں سے لے کر او يعطف عليك معشرك يوم يضمك محشرك۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَحَتَّى مَا تَتَنَاهَى فِي زَهْوِكَ، کب تو انتہا کو پہنچے گا اپنے تکبر میں۔ وَحَتَّى مَا تَتَنَاهَى، کب تو انتہا کو پہنچے گا، فی زَهْوِكَ، اپنے اس تکبر میں، وَلَا تَنْتَهِي عَنْ لَهْوِكَ، اور کب تک تو باز نہیں آئے گا اپنے کھیل کود سے۔ تبارز بمعصیتک مالک ناصیتک، تو اپنی نافرمانی کے ذریعے مقابلہ کرتا ہے اپنی پیشانی کے مالک کے ساتھ۔ وَتَجْتَرِئُ بِقُبْحِ سِیرَتِکَ، اور اپنی سیرت کی برائی سے علی عالم سریرتک، اپنے رازوں کے جاننے والے پر جرأت کرتا ہے۔ وَتَتَوَارَى عَنْ قَرِیبِک، تو اپنے قریب سے چھپتا ہے، حالانکہ وَأَنْتَ بِمَرْأَى رَقِیبِک، تو اپنے نگہبان کی نظر کے سامنے ہے۔ وَتَسْتَخْفِي مِن مَمْلُوکِک، اور تو اپنے مملوک سے، غلام سے بہت پوشیدہ رہتا ہے۔ وَمَا تَخْفَى خَافِيَةٌ عَلَى مَلِيكِك، حالانکہ تیرے مالک پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ أَتَظُنُّ أَن سَتَنْفَعُكَ حَالُكَ، کیا تو گمان کرتا ہے کہ تجھے تیری حالت نفع دے گی۔ اِذَا آنَ ارتحالک، یا اِذْ آنَ ارتحالک، جب کہ تیرے کوچ کرنے کا وقت آ جائے۔ او ينقذک مالک، یا تجھے تیرا مال بچا دے گا۔ حین توبقک اعمالک، جب تیرے اعمال تجھے ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ او یغنی عنک ندمک، یا تیری ندامت تجھے فائدہ دے گی، پیشمانی تیرے کام آئے گی۔ اذا زلت قدمک، جب تیرا پاؤں پھسل جائے گا۔ او یعطف علیک معشرک، یا تجھ پر تیرا قبیلہ مہربانی کرے گا۔ یوم یضمک محشرک، جس دن تجھے محشر ملا لے گا۔ حتی ما تتناہى فی زہوک، یہ حتی ما اصل میں حتی ما تھا، جیسے پچھلے سبق میں ہم نے الی ما میں تفصیل کی تھی کہ اصل میں الی اور ما استفہامیہ تھا، اسی طرح حتی بھی یہ جارا ہے اور حرف جر ہیں اور ما استفہامیہ ہے۔ تتناہى فی زہوک، تتناہى یہ صیغہ مخاطب ہیں تفاعل سے مضارع کا۔ تناہى الرجل، رک جانا، انتہا کو پہنچنا۔ تتناہى یعنی تو تبلغ النہایہ، نہایہ کو پہنچتا ہے، اور نہایہ ہر چیز کے آخر کو کہتے ہیں۔ مجرد میں یہ نہا ینہا نہین سے ہیں، کسی چیز کے روکنے کے لیے آتا ہے۔ زہون یہ خوبصورت منظر کو کہتے ہیں اور تکبر کو بھی کہتے ہیں۔ یہ اکثر بلکہ استعمال ہی مجہول ہوتا ہے اس کا، زہی الرجل زہون، تکبر کرنا، اور عربی میں اس طرح کے کئی افعال ایسے ہوتے ہیں جو مجہول استعمال ہوتے ہیں۔ تو زہو یہ کبر اور فخر کو کہتے ہیں، یعنی تکبر۔
ولا تنتہی عن لہوک، انتہا ینتہی انتہاء باب افتعال سے ہیں، اور مجرد میں وہی نہا ینہا نہین سے ہیں، رکنے کے معنی میں ہے، اور تو رکتا نہیں عن لہوک، لہو لعب سے اور کھیل کود سے، لہا ینہو لہون سے ہیں۔ تبارز بمعصیتک، بارز یبارز مبارزتاً، تبارز تو مقابلہ کرتا ہے، یہ باب تفاعل سے ہیں، برز یبرز بروز سے ہیں، ظاہر ہونا۔ تبارز تو مقابلہ کرتا ہے، بمعصیتک، معصیہ یہ مصدر میمی ہے، عصا یعصی عصیاناً سے، تو اپنی نافرمانی کے ساتھ، مالک ناصیتک، مالک یہ اس میں فاعل ہے، ملک یملک ملکن سے ہیں، ناصیتک، ناصیہ پیشانی کو کہتے ہیں، یعنی اپنی پیشانی کے مالک کے ساتھ تو اپنی نافرمانی سے مقابلہ کرتا ہے، نواسی اس کی جماعتی ہیں۔ وَتَجْتَرِئُ اجترأ یجترئ اجتراءً، یہ باب افتعال سے ہیں، اور مجرد میں جرؤ یجرؤ جرأتاً، جرأت کرنا، بہادری اور دلیری دکھانا، اور تو جرأت کرتا ہے، بقبح سیرتک، قبح یہ مصدر ہیں، قبح یبقح یقبح قبحا قباحتا، قبیح اور خراب ہونا، یعنی سیرت کی خرابی کے ساتھ۔ سیرت یہ سارا یسیر سیرتاً سے ہیں، سیرت زندگی کے چال ڈال اور طور طریقے گزارنے کے جو ہوتے ہیں اس کو سیرت کہتے ہیں۔ تو اپنی سیرت کے برائی سے، سیرت کی برائی سے تو جرأت کرتا ہے، علی عالم سریرتک، اپنے رازوں کے جاننے والے پر، عالم یہ عالم یعلم سے ہیں، علما عالم اسم فاعل کا صیغہ ہے، سریرہ، سریرتک یہ سریرتن کی جمع ہے، راز کو کہتے ہیں، سریرہ یہ مفرد ہیں اور اس سے مراد راز ہیں، جمع اس کی سرائر آتی ہے، راز کو سر بھی کہتے ہیں اور اس کی جمع اسرار آتی ہیں۔ وتتوارا، تتوارا یہ تفاعل سے صیغہ مخاطب ہے مضارع کا، توارا شیء چھپنا، بعد میں مفاعلہ سے متعدی، وارا یواری مواراتاً چھپانا استعمال ہوتا ہے، سورہ اعراف میں ہی یواری سوآتکم وریشا، مجرد میں اس کے کئی معنی مختلف ہیں، ورا یری ورین، پیپ کا جسم کو کھا جانا، حدیث میں ہے لَأَن يَمْتَلِيَ الجَّوْفُ أَحَدِكُمْ قَبْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَمْتَلِيَ الشِّعْرَ، تو یریہ یہ اسی ورا یری سے ضرب سے مستعمل ہیں، اور پیپ کا جسم کو کھا جانا اس معنی میں مستعمل ہے۔ اور وَوَرَ الزَّنَدُ چقماق سے آگ نکلنا، قریب یقرب یقرب قربتاً سے ہیں، صیغہ صفت ہیں، یعنی اپنے قریب کے ساتھ۔ وَأَنْتَ بِمَرْأَ، مرأ یہ صیغہ ظرف ہے، رأى یرا رؤیتاً سے، یعنی دیکھنے کی جگہ، رقیب یہ نگہبان کو کہتے ہیں، نگران کو کہتے ہیں، جمع اس کی رقب، رقب اور رقبہ آتی ہیں۔ وَتَسْتَخْفِي مِن مَمْلُوكِكَ، استخفا یستخفی استخفاءً یہ استفعال سے ہیں، چھپنے کے معنی میں ہیں، خفی یخفا خفاءً چھپنا، پوشیدہ ہونا۔ مملوک یہ ملکہ یملک ملکن، مملوک اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مراد غلام ہے، یعنی غلام سے شرم کے مارے چھپتے ہو گناہ کر کے بعض اوقات، لیکن اللہ پر جرأت کرتے ہو اور اس سے چھپنے کا خیال تک آپ کے ذہن میں نہیں آتا۔ وما تخفى خافیۃ علی ملیکک، یہ بھی گزرا ہے، خفیہ یخفا خفاءً، اور خافیہ بھی اسی سے اسم فاعل ہیں، علی ملیکک، ملیک یہ صیغہ صفت ہیں، اور مالک مراد ہیں، یعنی ملک یملک سے ہیں کہ مالک سے تو آپ چھپتے نہیں، اور اپنے ایک ادنا غلام سے جو آپ کا محکوم ہے اس سے گناہ کرتے وقت آپ چھپ جاتے ہیں اور اس سے شرم کرتے ہیں۔ اتظن ان ستنفعک حالک، ظن یظن سے، کیا تو گمان کرتا ہے، ان ستنفعک یہ سین جو ہے یہ جازمہ ہے، ستنفعک نفع ینفع سے ہیں کہ تجھے ان قریب نفع دے گی، ان ستنفعک حالک تیری یہ
حالت، یعنی اگر اس طرح آپ رہیں تو پھر آپ نفع کی امید نہ رکھیں بلکہ آپ تو تباہی کی طرف گامزن ہیں۔ اذ آنا ارتحالک، حال یہ احوال اس کی جمع آتی ہیں، حالت مراد ہیں۔ آنا یعینو اینن، یہ جیسے باع یبیع بیعن سے ہیں، وقت کا آنا۔ ارتحال، ارتحل یرتحل ارتحالا، یہ باب افتعال سے ہیں۔ رحل یرحل رحلتا، مجرد میں یہ سمعات سے مستعمل ہیں۔ ارتحال یہ سفر کو کہتے ہیں۔ او ینقذک، انقذ ینقذ انقاذا، یہ بابی افعال ہے، بچانا اور نجات دلانا۔ نقذ ینقذ نقذا، بچانا، اسی معنی میں مستعمل ہے۔ او ینقذ مالک حین توبقک، مالک یہ مال اموال اس کی جمع آتی ہیں۔ اوبق یوبق ایباقا، یہ بابی افعال سے ہیں، ہلاک کرنا، اور مجرد میں یہ وبق یبق وبوقا سے ہیں، ہلاک ہونا۔ یغنی، اعمال عمل اس کی جمع آتی ہیں۔ او یغنی، یغنی اغنا یغنی اغناء، مستغنی کرنا یا کام آنا، کافی ہو جانا، فائدہ دینا، جیسے وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یعنی ظن حق اور یقین کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ آگے ہیں ندمک، ندم یہ ندمہ یندم ندما، نادم ہونا۔ ذلت، یہ ذل یذل ذلیلا سے ہیں، اور ذل یذل ذللا سے ہیں، تو ذلیلا اور ذللا، ذلت سے اگر ہو تو اس کا معنی ہے ذلیل ہونا، اور ذل یذل ذللا سمع سے پسلنے کے معنی میں ہے، اور یہاں یہی پسلنا مراد ہے۔ قدم پاؤں کو کہتے ہیں، اقدام اس کی جمع آتی ہے۔ او یعطف علیک، عطف یعطف عطفا، مائل ہونا، موڑنا۔ عطف علیہ، شفقت اور مہربانی کرنا، یہاں اسی معنی میں ہے۔ معشر، معشر قبیلے کو کہتے ہیں، معاشر اس کی جمع آتی ہیں، خاندان، قبیلہ۔ اور یوم، ایام اس کی جمع آتی ہیں، دن کو کہتے ہیں۔ یضمک، ضم یضم ضمن، ملانا۔ محشرک یعنی محشر، حشر یحشر حشرا، محشر یہ صیغہ ظرف ہیں، جمع ہونے کا دن یعنی قیامت۔ آج کے سبق میں ہم نے مذکورہ عبارت کی مختصر تشریح اور اس کی لغوی اور صرفی تحقیق کی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بغور پڑھیں گے اور اچھی طرح بار بار سن کر ذہن نشین کریں گے، اور اگلے سبق کا مطالعہ کر کے تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔